واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قابل احترام میرے بھائیوں، قابل عزت سفید ریش بزرگوں، اور انتہائی قابل شفقت میرے عزیزوں اور بیٹوں، سورہ حجرات قرآن مجید کی وہ عظیم ترین سورت ہے جس میں ہماری سوسائٹی کو پرامن، محبت سے بھرپور اور باہمی ہمدردی کا ایک مرکب بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت اور عظیم ترین ہدایات دی ہیں، اور وہ چیزیں جو معاشرے کے امن کو تباہ کرنے والی، دلوں کی محبتوں کو فنا کرنے والی اور نفرتوں کے بیج بونے والی ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العزت نے خوبصورت اسلوب میں ہمیں منع کیا ہے۔ مسلمانوں کی آپس کی محبت، ان کی خیر خواہی، ان کا مل جل کے رہنا، ایک دوسرے کے کام آنا اس قدر عظیم نعمت ہے اور اس قدر عظیم عبادت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لَأَنْ أَمْشِيَ مَا أَخِي لَهُ فِي حَاجَةٍ حَتَّى أَقْضِيَهَا، اگر میں کسی مسلمان کے ساتھ چل پڑوں اس کی کسی ضرورت کی خاطر، اور اس وقت تک اس کا ساتھ دوں جب تک اس کی ضرورت پوری نہ ہو جائے،
احب الی من ان اعتکف فی هذا المسجد شہرا، مسجد نبوی میں 1 مہینہ مسلسل اعتکاف بیٹھنے سے کسی مسلمان کا ایک کام کے لیے میرا اس کے ساتھ چلنا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب مسلمان کے ساتھ چلنا کسی کام کی غرض سے 1 ماہ کی نفلی عبادت اور نفلی اعتکاف، اور وہ بھی مسجد نبوی میں، مدینہ رسول میں، جب اس سے بھی افضل ترین عبادت ہے تو اللہ کس قدر چاہتے ہوں گے کہ مسلمان آپس میں محبت کے ساتھ رہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ الحجرات میں ایک طرف یہ ضابطہ بتا دیا کہ اہل ایمان کا آپس کا رشتہ اخوت کا ہوتا ہے، بھائی چارے کا ہوتا ہے، محبت کا ہوتا ہے، الفت کا ہوتا ہے، آپس میں ہمدردی کا ہوتا ہے، خیر خواہی کا ہوتا ہے۔ بلکہ مسلمان کو ڈیفائن ایسے کیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مومن کامل اور مسلم حقیقی تو ہوتا ہی صرف وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے باقی مسلمان محفوظ رہتے ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک بنیادی ہدایت جو اس آیت مبارکہ میں دی، ایک آیت کی تفسیر اور اس کا ایک حصہ، اس کی وضاحت آج آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اس کا پہلا حصہ ایک خطبہ جمعہ میں واضح کر چکا ہوں کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، عسى ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہت بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ کیا کریں، عسى ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے جن عورتوں پہ پھپتیاں کسی جا رہی ہیں وہ مذاق کرنے والیوں سے اللہ کے ہاں بہت بہتر ہوں۔ اور دوسری تعلیم اس آیت مبارکہ میں یہ ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اس پہ آج ہم نے رکنا ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو تانے نہ دیا کرو، اپنے آپ کو تانے نہ دیا کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے کال نہ کیا کرو، بلایا نہ کرو۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، تم اہل ایمان ہو، ایمان لانے کے بعد تو ایسے فسق و فجور والی چیزوں کا نام بھی برا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو میری ہدایات کے باوجود توبہ نہیں کریں گے تو ایسے لوگ ظالم ہوں گے۔ یہ تانے نہ دیا کرو اپنے آپ کو، یہ کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں لمز کا لفظ استعمال ہوا ہے، لا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو تانا نہ دیا کرو۔ لمز کا معنی قرآن مجید کے عظیم مفسر اور اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے مفسر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول، جن کے لیے اللہ کے پیارے نبی نے خود دعا فرمائی تھی، اے اللہ قرآن میرے اوپر جو تو نے اتارا ہے اس کا فہم میرے اس پیارے صحابی عباس کے بیٹے عبداللہ کو نصیب فرما دے۔ وہ کہتے ہیں کہ لمز کا معنی ہے، جیسا کہ امام طبری نے تفسیر میں لکھا، لا یطعن بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے پہ تانا زنی نہ کیا کرو۔ دو لفظ آپس میں ملتے جلتے ہیں، ایک ہے لمز اور ایک ہے ہمز، اور قریب قریب ایسی چیزیں ہیں جو بعض دفعہ ہمیں کلیئر نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے کہا مذاق نہ اڑایا کرو۔ مذاق اڑانے ہی کی ایک شکل ہوتی ہے تانے دینا، تانے دینا، اور پھر تانے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک صورت ہوتی ہے تانا دینے کے لیے کسی کا پکا اور مستقل طور پہ نام ہی الٹا رکھ دینا، تو اس لیے آگے وہ کہا گیا۔ اور اس کے بعد پھر اور صورتیں بھی ہوتی ہیں۔ تانا دینا کیا ہوتا ہے؟ لا تلمزوا انفسکم
مفسرین نے اس کی وضاحت میں لکھا، کسی شخص کے اندر کوئی نقص، کوئی کمزوری، کوئی فالٹ، کوئی عیب، کوئی گناہ، کوئی کوتاہی، کوئی لغزش، کوئی تقصیر واقعتاً پائی جاتی ہے، اور اس کے منہ پہ اسے کہنا، اور تم تو ایسے کرتے ہو، 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 اسے تانا کہتے ہیں۔ میں دین اسلام کی خوبصورتی پہ حیران ہوتا ہوں۔ ہر انسان میں کمزوریاں ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ اہل ایمان کو کمزوریوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ کمزوری اگر موجود ہو اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کا تذکرہ کیا جائے تو اسے غیبت کہتے ہیں۔ کمزوری اگر موجود ہو اور اس کے منہ پہ اس کی تذلیل اور انسلٹ کرنے کے لیے، اس کی تحقیر کے لیے، اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، اس کو ڈیفیم کرنے کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے، اور اپنے نفس میں اس کو ذلیل کرنے کے لیے اگر اس کے منہ پہ سب کے سامنے وہ برائی گنوائی جائے جو واقعتاً اس کے اندر موجود ہے تو اسے تانا کہتے ہیں۔ اور اگر اس میں برائی موجود ہی نہیں اور آپ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے بنا رہے ہیں تو اسے بہتان کہتے ہیں۔ گویا کسی بھی انسان کے اندر کمزوری ہے، آپ اس کے منہ پہ اسے بتائیں تو یہ تانا ہے، اور بعض دفعہ یہ گالی کی قسم ہوتی ہے، اسے گالی بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور پھر اگر اس کی عدم موجودگی میں تذکرہ کیا جائے تو اسے غیبت کہتے ہیں، وہ بھی حرام۔ منہ پہ کہا جائے تو وہ تانا، پیٹھ پیچھے کیا جائے تو وہ غیبت، اور اگر اس کے اندر ہے ہی نہیں اور اپنی طرف سے بیان کر دی جائے، گھڑ لی جائے تو وہ بہتان۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بندہ کرے تو کیا کرے، کہ اس کے منہ پہ بھی نہیں کہہ سکتے، سب کے سامنے اس کی تذلیل بھی نہیں کر سکتے، اس کے پیٹھ پیچھے بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ غیبت بن جائے گی، اور اپنی طرف سے تو خیر کچھ گڑھ ہی نہیں سکتے، وہ جھوٹ اور بہتان ہو جائے گا۔ پھر راستہ کیا ہے؟ راستہ صرف ایک ہے۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی نے وہ راستہ سمجھایا، قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کے پیغمبر نے سمجھایا، کہا المؤمن یستر و ینسا، اہل ایمان کی شان یہ ہوتی ہے جب کسی مسلمان بھائی کی کمزوریاں دیکھتے ہیں تو سب کے سامنے پردہ ڈالتے ہیں اور تنہائیوں میں بیٹھ کے اس کو نصیحت کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کا ایک ہی حل ہوتا ہے، سب کے سامنے تو پردہ ڈال جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اسے کرنے دیتے ہیں، جو کرتا ہے کرنے دو، نہیں، یہ نہیں کرتے، روکتے ہیں، تنہائیوں میں، خلوتوں میں، علیحدگی میں، اس لیے نہیں وہ ذلیل ہو جائے، اس لیے اسے سمجھ آ جائے کہ غلط بات ہے، میں غلط حرکت کر رہا ہوں، غلط کام کر رہا ہوں، اس جذبے کے ساتھ کہ وہ باز آ جائے، اسے نصیحت کرتے ہیں۔ والفاجر، اور فاجر انسان، فاسق انسان، مجرم انسان کسی کی کمزوری کو دیکھ کے پہلا کام یہ کرتا ہے، اس کے اشتہار لگاتا ہے، پردے چاک کرتا ہے، اس کی مشہوریاں کرتا ہے، اور دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ سب کے سامنے اس کو ڈانٹتا ہے، اسے تانے دیتا ہے۔ میں حیران ہو جاتا ہوں، ہم مسلمانوں کی عزت سمجھ نہیں پائے، اور 21ویں صدی کے اس دور میں، اور خصوصاً پاکستان کے کلچر میں رہتے ہوئے، بر صغیر کی ثقافت اور یہاں کے پسماندہ ماحول میں رہتے ہوئے، ہمارے نزدیک ایک مسلمان کی عزت کی وہ حساسیت رہی ہی نہیں جو شریعت ہمارے ذہنوں میں پیدا کرنا چاہتی تھی۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، زندگی کا حاصل ہے، مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہے، اور اللہ کے پیغمبر جاتے ہوئے کہتے ہیں، لوگوں کون سا شہر، فلاں شہر، کون سا مہینہ، فلاں مہینہ، اختصار سے عرض کر رہا ہوں، کون سی جگہ، مقدس جگہ، کون سا مہینہ، مقدس مہینہ، کون سا دن، محترم دن،
فرمایا یاد رکھنا الا کل المسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعرضه كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. خبردار سن لینا، اور پہلے کہہ بھی رہے ہیں شاید آج کے بعد اس سال کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے، یہ میرا الوداعی حج ہو، سن لو مجھ سے، سیکھ لو دین کو. اور جو سکھا رہے ہیں اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں ہر مسلمان کی عزت، ہر مسلمان کا مال اور ہر مسلمان کا خون تمہارے لیے ایسے ہی قابل احترام ہے جس طرح یہ شہر، یہ مہینہ اور یہ دن قابل احترام ہے. صحیح بخاری کی حدیث ذرا اٹھائیے، واضح ہوگا کہ تانا دینا کس حد تک ناجائز ہے، کس حد تک ناجائز ہے. زنا کتنا بڑا جرم ہے، بے حیائی کتنا بڑا جرم ہے، فحاشی کتنا بڑا جرم ہے. اور صحیح بخاری میں اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اذا زنت امۃ احدکم، اگر تم میں سے کسی کی لونڈی ہو، اس نے اپنی پاکٹ سے خریدی ہو، اس کی پیمنٹ کی ہوئی ہو، کوئی آزاد عورت نہیں، کسی کی عزت نہیں، کسی کی خاص جو آزاد عورتوں والا ایک خاص مقام ہوتا تو اس معاشرے میں وہ والی نہیں، لونڈی کے بارے میں کہہ رہے ہیں. زر خرید جس کی تم نے قیمت ادا کی، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں اگر وہ زنا کرے، جرم کرے، حتیٰ کہ تبین حملها، اس زنا کی وجہ سے وہ حاملہ ہو جائے اور اس کا حمل نظر آنے لگ جائے، آپ فرماتے ہیں فَلْيَجْلِدْهَا، اس کا مالک اس کو سزا تو دے دے، زنا کے کوڑے تو لگا لے، وَلَا يُسَرِّبْ، لیکن اس کو زنا کا تانا نہ دے. جو سزا بنتی دے لے، کوڑے لگا لے، لیکن اس کو تانا نہ دے کہ تو ہے ہی بری، تو ہے ہی فحشا. صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ میں خود پڑھ کے حیران ہو گیا. اللہ تجھے مسلمانوں کی عزت کتنی پیاری لگتی ہے اور تانا دینا کتنا بڑا جرم ہے. اللہ کے پیغمبر نے مزید فرمایا اگر وہ دوبارہ زنا کرے، دوبارہ اس کو سزا دے، وَلَا يُسَرِّبْ، لیکن اس کو تانا نہ دے، اس کو تانا نہ دے. ایک روایت میں ہے کہ تیسری مرتبہ زنا کرے، پھر اس کو سزا دے، پھر اس پہ حد نافذ کرے، پھر اس کو کوڑے تو لگائے جو اس کی شرعی سزا بنتی ہے، لیکن وَلَا يُسَرِّبْ، اس کو تانا نہ دے. صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ اضافہ ہے اگر وہ چوتھی مرتبہ زنا کرے، تانا اس کو پھر بھی نہ دے، اس سے جان چھڑانے کے لیے ایک بالوں کی رسی کی قیمت بھی اس کی لگتی ہو تو بیچ کے اس سے فارغ ہو جائے، اس کو وارے کر دے، اس سے جان چھڑا لے. شاید ماحول بدلنے سے اس کی زندگی بدل جائے، لیکن تانے کی اجازت نہیں دی، تانا دینے کی اجازت نہیں دی. جب آپ کسی کو تانا دیتے ہیں، آپ اس کی پوری شخصیت کے اوپر ایسی چوٹیں لگاتے ہیں. لفظ تان کا معنی ہی ہوتا ہے نیزے لگانا. آپ اس کی شخصیت کو مجروح کر کے رکھ دیتے ہیں. کبھی کبھی آپ اس کے لیے توبہ کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ تو ہے ہی چور، تو ہے ہی فسادی، تو ہے ہی ڈاکو، تو ہے ہی زانی، تو ہے ہی چور، تو ہے ہی کرپٹ، تو ہے ہی خائن. یہ جب ہم تانے دیتے ہیں، چاہے اپنے بچوں کو دیں، چاہے اپنی بیوی کو دیں، چاہے اپنے رشتہ داروں کو دیں، چاہے اپنے ملازموں کو دیں، چاہے اپنے نوکروں کو دیں، تو ہم در پردہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو ایسے ہے اور ایسے ہی رہے گا، تو ایسے ہے اور ایسے ہی رہے گا. ہم اس کی تربیت نہیں کر رہے ہوتے، ہم تو اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں اور اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اس کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی شخصیت پہ نیزے برسا رہے ہوتے ہیں اور اس کے دل پہ چھریاں چلا رہے ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ تانا دینا اس لیے بھی کبیرہ گناہوں میں ہو جاتا ہے. امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں
ताना देने वाला इंसान दर हकीकत ये कह रहा होता है, मैं पाक साफ हूं, तू गंदा है। मैं तो बड़ा पाक साफ हूं, मैंने तो कभी ये जुर्म किया ही नहीं, मैंने तो कभी गुनाह किया ही नहीं, मेरे अंदर तो कोई फॉल्ट है ही नहीं, मेरे अंदर तो कोई नक्स है ही नहीं, तू मुजरिम है, तू पापी है, तू ऐसे है, तू ऐसे है। इमाम इब्न क़य्यिम अल-जौज़िय्या रहमहुल्लाह ताना देने वाले की शख्सियत का पर्दा चाक करते हुए एक और परत खोलते हुए लिखते हैं कि ताना देने वाला इंसान बिल उमूम तकब्बुर का मरीज होता है, वो अपने आप को बड़ा समझता है। एक चौथा फैक्टर इसके हराम होने के अंदर यह चीज भी शामिल होती है कि ताना देने वाला इंसान बिल उमूम दूसरे इंसान की कोई इज्जत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होता है। वो उसको हकीर समझ रहा होता है, वो उसको जलील समझ रहा होता है, वो समझ रहा होता है कि इसका भी कोई मुकाम है, इसका भी कोई स्टेटस है। मेरे मोहतरम भाइयों और बुजुर्गों, ना मालूम हमें क्या हो गया है, हम किस वादी में रहते हैं, शरीयत से हम कितने दूर हो चुके हैं। हम समझते हैं कि ताने से इस्लाह हो जाएगी, मैं इसको ताना दूंगा, इसकी बेइज्जती करूंगा, इसकी तजलील करूंगा तो इसकी इस्लाह हो जाएगी। कतन नहीं। पहला हल तो यह है कि आप पर्दापोशी करें और उसको नसीहत करें। दूसरा हल क्या है, अगर उसकी कोई सजा बनती है तो जो सजा कानूनी, शरी, अखलाकी, उर्फी तौर पे बनती है, अगर समझते हैं सजा देने ही से इस्लाह होगी तो आप सजा भी दे सकते हैं, लेकिन आपको ताना देने की इजाजत नहीं है। इससे उसकी शख्सियत मजरूह होती है, उससे उसके पूरी की पूरी जिंदगी के किरदार के ऊपर आप हरफ जनी कर रहे होते हैं। बल्कि माहिरीन नफ्सियात तो ये कहते हैं कि जो वालिदैन अपने बच्चों को हर वक्त ताना देते रहते हैं ना, तू बड़ा गंदा है, तू बड़ा सुस्त है, तू पागल है, तू अहमक है, तू गधा है, तू ऐसे है, तू बेअक्ल है, तू बेशऊर है, तू ऐसे है, तू ऐसे है। हम तो अपने बच्चों की तरबियत भी इस अंदाज में कर रहे होते हैं। माहिरीन नफ्सियात ये लिखते हैं, उस मासूम बच्चे के जहन में ये बात नक्श हो जाती है, मेरी माँ भी कहती है तो सुस्त है, बाप भी कहता है तो सुस्त है, तो मैं सुस्त ही हूंगा, मैं सुस्त ही हूंगा। फिर वो हमेशा के लिए अपने आप को सुस्त ही बना के रखता है। बड़ों का फैसला है ना, वो मान लेता है। तू झूठा है, बड़ों का फैसला है, वो मान लेता है। फिर सारी जिंदगी झूठ ही बोलता जाता है। अल्लाह मैं तेरे कुरान पे कुर्बान जाऊं, तेरे पैगंबर की बातों पे कुर्बान जाऊं। तूने मुसलमानों को समझाया और कैसे कैसे समझाया, वला तलमिजू अनफुसकुम, अपने आप को ताने ना दिया करो। मैं खुद एक मुआशरे का मेंबर हूं, एक सोसाइटी का रहने वाला हूं। आप इन दोनों चीजों में फर्क महसूस करेंगे। आप नसीहत करें, पर्दे में करें, खलवत में करें, तन्हाई में करें, मुजरिम को शर्मिंदगी होगी, मैंने गलती की है, उसकी पेशानी अरक आलूद होगी, वह अपनी गलती का एतराफ करेगा, और अगर उसका ज़मीर जिंदा है तो इस्लाह की कोशिश करेगा। अगर आप सजा देंगे तो उसको सजा मिल जाएगी, बाज लोगों की ऐसे इस्लाह हो जाएगी। अगर आप उसको ताना देंगे तो उसकी इस्लाह नहीं होगी, उल्टा जितने आपने ताने दिए हैं तैयार रहें, उतने वापस भी आएंगे। जितनी आपने बातें कर ली हैं उतनी वो आपके बारे में करेगा, और हर सूरत में करेगा। उसके मुंह में भी जुबान है। इसलिए रब्बे करीब ने कहा, वला तलमिजू अनफुसकुम, अपने आप को ताने ना दिया करो, अपने आप को ताने ना दिया करो। हम 10 करेंगे तो वो 2 कर लेगा, हम 20 करेंगे तो वो 5 कर लेगा, कभी हम 20 करेंगे तो वो 40 कर लेगा। जैसे भी होगा आपके दिए हुए ताने आप तक वापस तो आएंगे और हर सूरत में आके रहेंगे। बात को आगे बढ़ाते हैं। ताने देने की फिर मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। इसके फैक्टर्स को देखा जाए ना, कि ताने की वजह
کبھی تکبر بن رہا ہے، تانے کی وجہ کبھی کسی کو حقیر سمجھنا، یہ چیز بن رہی ہے، تانے کی وجہ کبھی یہ نیت ہے کہ میں نے اس کو ذلیل کرنا ہے، تانے کی وجہ کبھی یہ ہے کہ میں نے اس کو بدنام کرنا ہے۔ جب یہ سارے فیکٹرز مل جاتے ہیں تو مفسرین کا فیصلہ ہے کہ تانا دینا رب کریم کے نزدیک کبیرہ گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اسباب یہ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے فیکٹرز یہ ہوتے ہیں۔ تانا دینا کسی کو بھی جائز نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری زبانوں کو اتنا محتاط رکھنا چاہتے ہیں، بعض لوگ اپنے آپ کو تانے دیتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے اس کی بھی اجازت نہیں دی، اس کی بھی اجازت نہیں دی کہ آپ برسر عوام سب کے سامنے اپنے آپ کو کہیں میں بڑا گندا ہوں، میں بڑا ایسے ہوں، میں بڑا ایسے ہوں۔ اس کی بھی علماء نے اجازت نہیں دی، اور کمال کی وجہ لکھی، وجہ یہ لکھی کہ بالعموم جو انسان بھرے مجمع میں اس طرح کے الفاظ بولتا ہوتا ہے، اس کا کبھی کبھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ سارا مجمع کہے نہیں تم تو بڑے نیک ہو، تم تو بڑے نیک ہو۔ یعنی وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوتا کہ میں برا ہوں، وہ لوگوں سے یہ سننا چاہ رہا ہوتا ہے کہ سارے کہیں نہیں تم تو بڑے اچھے ہو، تم تو بڑے صالح ہو۔ یہ کہنے تنہائیوں میں کہو، یہ کہنے رب سے کہو، خلوتوں میں کہو، علیحدگیوں میں کہو، راتوں کو اٹھ کے کہو، اعتکاف کے خیموں میں کہو، اپنی تنہائیوں میں کہو۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام الفاظ میں بھی ادب سکھانا چاہتے ہیں۔ آپ نے دو ٹوک ارشاد فرمایا، لا یقل احدکم خبثت نفسی، میری امت کے لوگوں یہ نہ کہا کرو میرا نفس بڑا خبیث ہے، ہاں یہ کہہ لیا کرو لقست نفسی، میں بڑا کمزور ہوں، میرے اندر کمزوریاں پائی جاتی ہیں، میرے اندر کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ ضرورت کے پیش نظر آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی مناسب الفاظ کا انتخاب کریں، اچھے اور احسن الفاظ کا انتخاب کریں۔ تانا دینا اس کی پھر مختلف شکلیں قرآن مجید سے سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی اس کی شکل اور صورت ہوتی ہے کسی کو اس کے نسب پر تانا دینا، اس کے خاندان کا تانا دینا، اس کے باپ کا تانا دینا، اس کی ماں کا تانا دینا، اس کے بھائیوں کا تانا دینا، اس کی بہنوں کا تانا دینا۔ معاشرے میں عموماً یہ شکل پائی جاتی ہے، اور بالخصوص غضبناک قسم کے شوہر جن کا مزاج ہر وقت گرم رہتا ہو، ان کی یہ بہت بری فطرت اور عادت ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کو تانا دیں گے، کبھی اس کے باپ کے بارے میں، کبھی اس کی ماں کے بارے میں، کبھی اس کے بھائیوں کے بارے میں، کبھی اس کی بہنوں کے بارے میں، کبھی اس کے خاندان کے بارے میں۔ تمہارا خاندان ایسا، تمہارا باپ ایسا، تمہاری ماں ایسی، تمہارا پورے کا پورا شہر ہی ایسا۔ نسب کے تانے، خاندان کے تانے، برادری کے تانے، ذات کے تانے، کاسٹ کے تانے، بالعموم اللہ کے پیغمبر نے اس تانے کو اتنا برا شمار کیا۔ آپ نے کہا اثنتان فی امتی ہما بہم کفر، دو عادتیں ایسی ہیں میری امت میں پائی جاتی ہیں لیکن دونوں عادتیں کافرانہ ہیں، کفر والی ہیں۔ الطعن فی الانساب، نسب کے اندر تانے دینا، والنیاحۃ علی المیت، اور مرگ کے موقع پہ میت پہ بین کرنا، نوحہ کرنا، گریبان چاک کرنا، اونچی آواز نکال کے یوں بین کے انداز میں رونا، اور اس طرح کی کیفیت اختیار کرنا۔ فرمایا یہ عادتیں میری امت میں ہیں لیکن ہیں کفر والی عادتیں، ہیں کفر والی عادتیں۔ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں، خوبصورت پوشاک پہنی ہے، جیسے اپنی ہے ویسے ہی غلام کی ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے ابو ذر یہ کیا مسئلہ؟ کہنے لگے ایک وہ دور تھا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام موجود تھے، صاببت رجلا، میرا ایک انسان سے جھگڑا ہو گیا، عیرتہ بأمی، میں نے اس کو اس کی ماں کا تانا دیا تھا،
تو ایسا اور تیری ماں ایسے. جناب ابو ذر کہتے ہیں دونوں جہانوں کے سردار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھا اور کہا انک امرؤ فیک جاہلیہ. ابو ذر مسلمان تو ہو گئے ہو لیکن کافروں والی عادتیں ابھی تمہارے اندر ہیں. جاہلیت والی باتیں کر رہے ہو, دور جاہلیت والی, دور کفر والی باتیں کر رہے ہو اور اس کو اس کی ماں کا تانا دے رہے ہو. خصوصاً ہم بر صغیر کے لوگ اور ہندوستان کے سابقہ باسی اور ہندوؤں کے ہمسائے ہیں, اور ہندو سماج پورے کا پورا ذات پات کی تقسیم کے اوپر مبنی تھا. برہمن, کھتری, ویش اور شودر, 4 ذاتوں کی تقسیم قانونی, عرفی, سماجی, مذہبی, معاشرتی, معاشی ہر لحاظ سے اس ظالم معاشرے نے یہ تقسیم کر دی تھی, اور اس تقسیم کے اثرات آج تک ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. کسی سے کوئی کمزوری ہوئی, تیری تو ذات ہی ایسے ہے, تو ہے ہی کمی, تو ہے ہی کمین, تو فلاں برادری کا ہے, تو فلاں ذات کا ہے. مجال ہے کہ ہم سب برادریوں کو بحیثیت انسان برابر سمجھ جائیں, اسے تعارف اور پہچان کی بنیاد سمجھیں. تو نسب پہ تانا دینا, خاندان پہ تانا دینا, ماں باپ کے بارے میں تانا دینا, بالخصوص اگر اس تانے کے لیے لعنت کا لفظ آ جائے تو جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں سے بھی جو اکبر الکبائر ہیں اس کا شمار پھر ان گناہوں میں آ جاتا ہے. اگر آپ نے کسی کی ماں پہ, کسی کے باپ پہ لعنت کر دی یا تانا دیتے ہوئے لعنت کا لفظ استعمال کر دیا تو پھر تانے کے لیے الفاظ کی حساسیت اپنی ہوتی ہے, الفاظ کی اپنی شخصیت ہوتی ہے. کبھی یہ نیزے لگاتے ہیں, کبھی چوکے لگاتے ہیں, کبھی زخم کرتے ہیں, کبھی گھائل کرتے ہیں, کبھی دلوں کو توڑتے ہیں, کبھی نفرتوں کے بیج بوتے ہیں, اور ان میں سے لعنت کا لفظ اس قدر خطرناک ہوتا ہے. سنن ابی داؤد میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی انسان لعنت کا لفظ بولتا ہے تو یہ لفظ تو جانا ہے نا کہیں, یہ ضائع نہیں ہوتے لفظ. ہر لفظ ہمارے ریکارڈ میں لکھا جا رہا ہے. تصعد اللعنہ الی السماء, لعنت کا لفظ آسمانوں کی طرف جاتا ہے. تغلق ابواب السماء دونہا, یہ اتنا بھاری لفظ ہوتا ہے 7 آسمانوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, 7 آسمانوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. پھر یہ لعنت کا لفظ زمین پہ اترتا ہے, زمین کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں تذهب یمینا و شمالا, پھر لعنت کا لفظ مشرق میں جاتا ہے, مغرب میں جاتا ہے, دائیں طرف جاتا ہے, بائیں طرف جاتا ہے, یمین و شمال میں سارے بر اعظم آ جاتے ہیں, زمینوں کے چکر لگاتا ہے. لعنت کے لفظ کو کہیں پناہ نہیں ملتی. آسمانوں کے دروازے بند, زمین کے دروازے بند, فضاؤں میں کوئی جگہ نہیں, بر اعظموں میں کوئی جگہ نہیں. پھر یہ لفظ جس کے اوپر لعنت کی گئی تھی اس کے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے. اگر وہ اس کا مستحق ہے تو اس کے اوپر جا برستا ہے, اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو لعنت کہنے والے کی طرف واپس پلٹ آتا ہے, واپس پلٹ آتا ہے. لا تلمزوا انفسکم, اپنے آپ کو تانے نہ دیا کرو. تانا دینے کی دوسری بدترین صورت ہوتی ہے ذات برادری کے بعد کسی انسان کو اس کے گناہوں کا تانا دینا, اس کی کمزوریوں کا تانا دینا, اس کے اندر چھپے ہوئے مختلف خلقی اور خلقی جو عیب ہیں ان کا تانا دینا, رنگت کا تانا دینا, رنگ کا تانا دینا, قد کاٹ کا تانا دینا, شکل و صورت کا تانا دینا, موٹاپے کا تانا دینا, دبلے پن کا تانا دینا, نحیف و نزار ہونے کا تانا دینا, یا اس کو چوری کا, برائی کا, ڈکیتی کا, حتیٰ کہ کفر کا, شرک کا, جس سے وہ توبہ کر چکا ہے اس کا تانا دینا, اور سابقہ زندگی اس کو یاد کروا کے کہنا دیکھا ہے کتنا حاجی ہے, تو وہی ڈاکو ہے نا جو ڈاکے ڈالتا تھا, تو وہی زانی ہے نا جو ایسے کیا کرتا تھا, تو وہی یہودی ہے نا جو یہودیوں کا
سربراہ ہوا کرتا تھا تو وہی کافر ہے نا جو ایسے اور ایسے ہوا کرتا تھا. برائیوں کے تانے دینا، حتیٰ کہ سابقہ زندگی کے کفر اور شرک کے تانے دینا، دین اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے. وہ تو گناہوں کی زندگی کو چھوڑ چکا اور آپ اس کو تانے دے رہے ہیں. ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے من عیر اخاہ بشیء لم یمت حتی یقع فیہ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو ایسے گناہ کے بارے میں تانا دے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، اس کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہیں ہو جائے گا. آپ اپنے آپ کو نیک سمجھتے کہ میں بچا ہوا ہوں؟ نہیں، اللہ ہے سب کو بچانے والا، اللہ ہے سب کو بچانے والا. اگر آپ کو اللہ نے بچایا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، دوسروں کو تانے نہ دیں. اس طرح کے تانے کبھی کبھی زندگیوں کو تباہ کر دیتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تم سے پہلے 2 بھائی تھے، آپس میں بھائی چارہ تھا، ان کی دوستی تھی، محبت تھی، پیار تھا، ایک تعلق تھا. ایک گناہگار تھا، دوسرا صالح نیک اور متقی تھا. یہ متقی انسان اس گناہگار کو سمجھاتا تھا اقصر، باز آ جا، باز آ جا، باز آ جا. ایک دن گناہ کی حالت میں دیکھتا ہے، کہتا ہے واللہ لن یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم ہے تو معاف نہیں ہوگا، تجھے معافیاں نہیں ملیں گی، تیرے لیے معافیوں کے دروازے بند. اس انداز میں کہتا ہے. رب کی عدالت لگتی ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تیرے اس بول کی وجہ سے میں نے تیری زندگی کی ساری نیکیوں کو بھی ضائع کر دیا ہے. کیا میری اتھارٹی تیرے پاس تھی؟ او کنت علی ما فی یدی قادرا، جو میرے اختیارات تھے وہ تیرے پاس تھے، معاف کرنے کی اتھارٹی تیرے پاس تھی، معافی کے سرٹیفکیٹ تو نے دینے تھے، جنت جہنم کے فیصلے تو نے کرنے تھے، نومینیٹ کر کے تو نے یہ فتوے لگانے تھے. کسی انسان کی نومینیشن کرنا، اس کی تعیین کرنا، اس کی تخصیص کرنا خطرناک جرم ہوتا ہے. اور وہ گناہگار جو بیچارہ گناہ کر کے نہ جانے تنہائیوں میں کیسے روتا رہتا ہوگا. اللہ نے کہا میں تیری زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں لقد تکلم بکلمہ او بقت دنیاہ وآخرتہ، اس نے ایک ایسا بول بولا، اس ایک بول کی وجہ سے اس کی دنیا اور اس کی آخرت تباہ و برباد ہو گئی. گناہگاروں کو سمجھایا کریں، ان کے لیے تڑپا کریں، ان کے لیے رویا کریں، ان کے لیے دعائیں کیا کریں، ان کو نصیحت کیا کریں، ان کو دینی پروگراموں کی دعوت دیا کریں، ان کو مسجدوں میں ساتھ لے کے آیا کریں، ان کو علم کے حلقات میں انوائٹ کیا کریں، ان کو مسجد اسحاق میں ساتھ لایا کریں، کبھی ان کے لیے پسیج جایا کریں، کبھی ان کے لیے رویا کریں. ان کو تانے دیتے رہنا کہ تو ایسے اور تو ایسے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی کیا کمال کی حدیثیں ہیں. ایک صاحب تھے، بڑے مزاحیہ تھے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو ہنسایا کرتے تھے، مسکرانے کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن وہ بیچارہ شراب بھی پی لیتا تھا. جب موقع ملتا تو شراب بھی پی لیتا تھا. غزوہ خیبر کا موقع تھا. غزوہ خیبر کے موقع پہ یہودیوں کے کلے فتح ہوئے تو ان کے کلوں میں بہت ساری شراب بھی برآمد ہوئی اور اس نے وہاں شراب پی لی. نشے میں دھت اللہ کے پیارے نبی کے پاس اس کو لایا گیا اور ایک شخص نے کہا اس پر لعنت ہو، کتنی دفعہ یہ کام کر چکا ہے اور کتنی دفعہ اس کو یہ سزا مل چکی ہے. فرمایا نہ یہ بول نہ بولو، مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے دل میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پائی جاتی ہے، اس کے دل میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پائی جاتی ہے. آج کے سوشل میڈیا نے ہماری اخلاقی قدروں کو تباہ کر کے رکھ دیا. آج کے اینکر پرسنز نے، آج کے ٹی وی چینلز نے، آج کے اخبارات نے، آج کے صحافیوں نے، آج کے جرنلسٹ نے، آج کے لوگوں نے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے
معاشرے میں سنسنی پیدا کرنے کے لیے اور اپنے میڈیا کے کاروبار کو عروج دینے کے لیے اور اپنے چینل کے سبسکرائبر زیادہ کرنے کے لیے اور اپنے ویورز کو بڑھانے کے لیے اور اپنی ریٹنگ کو اوپر کرنے کے لیے لوگوں کو بدنام کرنا لوگ نیکی کا کام سمجھتے ہیں، خیر کا کام سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو خوب بدنام کرو. کہیں کوئی برائی ہو گئی تو فوراً یوٹیوب کس لیے ہے، چڑھاؤ نا اس کے اوپر کلپ اور کرو اس کو بدنام. وہ کسی کی بیٹی، کسی کی بہو، کسی کی بیوی، کسی کی عزت. ہم آپ سے پوچھتے اگر وہ آپ کے گھر کی عزت ہوتی، آپ کی اپنی بیٹی ہوتی تو یوٹیوب چینل پہ آپ کیسے کلپ چڑھاتے، پھر آپ اپنے اخبار میں کیسے خبریں لگاتے. اور میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اگر یہ چاہتے ہو نا، اگر یہ چاہتے ہو روز محشر ہو، اللہ کی عدالت ہو اور اللہ مجھے اور آپ کو کہہ دے میرے بندے میں تیرے سارے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں، تو پھر تم بھی پردے ڈالنا سیکھ لو، تم بھی پردے ڈالنا سیکھ لو. تانے کے اندر بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ میں پردہ ڈالنے کا جذبہ ہی نہیں ہے، آپ اس کی پردہ پوشی کرنا ہی نہیں چاہتے، بھرے مجمع میں اس کو تانا دے کے بدنام کرنا چاہتے. خیر خواہی کریں، نصیحت کریں، سٹنگ کریں، میٹنگ کریں، دعوت کریں، خلوت پہ سمجھائیں، یہ فرض ہے، وہ ہم پورا کرتے نہیں. اور اشتہار لگانا، بدنام کرنا، پروپیگنڈا کرنا اور معاشرے کی برائیوں کو اچھالنا، یہ ہمارا شیوا بن چکا. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے. ایک صحابی جلیل حضرت ماعز ابن مالک الاسلمی رضی اللہ عنہ وارضا تشریف لا کے کہتے ہیں، پورا منظر ذہن میں رکھنا، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی پاک کر دیجئے، انی قد زنیت، مجھ سے برائی ہو گئی ہے، مجھ سے برائی ہو گئی ہے، جیا نہیں جاتا، زمین پہ چلا نہیں جاتا، رہنے کو دل نہیں چاہتا، اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا، شادی شدہ ہو کر بھی میں دوسرے کی عزت پہ ہاتھ ڈال بیٹھا، آپ مجھے پاک کر دیجئے نا، بجائے اس کے کہ مجھے جہنم کی آگ میں ڈال کے پاک کیا جائے، مجھے پاک کر دیجئے. الفاظ کی ترجمانی میں اپنے انداز میں کر رہا ہوں، حدیث کے الفاظ مجھے پاک کر دیجئے. کہا ارجع تب الی اللہ، واپس چلے جاؤ، ایسے میرے سامنے یہ بات نہ کرو، اللہ سے جا کے معافیاں مانگ لو، اللہ سے جا کے معافیاں مانگ لو. رجع غیر بعید، چند قدم پلٹا تھا، پھر ضمیر نے بیٹھنے نہ دیا، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دینا. کہا تو ہے واپس چلے جاؤ، اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کرو. چند قدم گیا، پھر واپس پلٹ آیا، 3 دفعہ واپس کیا، چوتھی دفعہ بھی ایک روایت کے مطابق واپس کیا. اور پھر یہ 4 طریقے ہو گئے نا پردہ ڈالنے کے، واپس بھیج کے کہہ رہے ہیں یہ تمہارا رب کا معاملہ ہے، معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے، رب کے ساتھ سودے کرو، بڑی محفل میں اپنے پردے کیوں چاک کرتے ہو. 4 مرتبہ کے بعد جب اس کا اصرار غالب آیا، 5واں طریقہ پردہ ڈالنے کا، صحابہ سے پوچھا یہ پاگل تو نہیں ہے، ابھی ہی جنون، پاگل تو نہیں ہے، دیوانہ اور مجنون تو نہیں، یوں ہی آ کے کہہ رہا ہو. صحابہ نے کہا نہیں، اچھا بھلا نیک سمجھدار انسان ہے، بس اس سے غلطی ہو گئی ہے. 6واں طریقہ، کہا دیکھو اس وقت نشے میں تو نہیں ہے، نشے میں تو نہیں ہے، کہیں نشے میں ایسی باتیں کر رہا ہو اور اس کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. صحابی اٹھا، منہ کو سونگا، کہا نہیں، کوئی شراب کی بدبو، کوئی نشے کا اثر نظر نہیں آتا ہے. 6واں طریقہ، اس کو بلا کے کہا تم جانتے ہو زنا کیا ہوتا ہے، تم جانتے ہو زنا کیا ہوتا ہے. 7واں طریقہ، پھر بھی کوشش ہے پردہ ہی پڑا رہ جائے. پوچھا ممکن ہے تم نے صرف ٹچ کیا ہو، بوسو کنار کی حد تک معاملہ ہو، بڑا گناہ تم نے نہ کیا ہو اور تم اس کو ہی زنا سمجھ کے زنا کہہ رہے ہو. لعلک قبلتہ او غمزتہ، شاید اس حد تک بات رہی ہو،
اس نے کہا نہیں اللہ کے پیارے نبی، بس مجھے پاک کر دیں، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ پھر گڑھا کھودا گیا، حد نافذ کی گئی۔ پردہ ڈالنے کا اب 7واں انداز دیکھیے، دو صحابی آپس میں تبصرے کرتے ہیں، گناہگار تھا، گناہ ہو گیا، رب نے پردہ ڈالا تھا، اس نے خود آ کے کیوں چاک کر دیا؟ اب یہ جانور کی موت مارا گیا، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے بات سنی، خاموش رہے۔ ایک گدھے کی لاش نظر آئی، مرا پڑا، مردار نظر آیا، اور ان دونوں سے کہا آؤ اور اس مردار کا، میت کا، سڑان کا، بدبودار لاش کا گوشت کھاؤ نا۔ کہ لگے اللہ کے پیارے نبی اس کا گوشت کون کھاتا ہے؟ کہا جو تم نے مائز پہ تبصرے کیے ہیں وہ اس سے بھی بری بات ہے، وہ اس سے بھی بڑا حرام ہے۔ یہ تم مردار کا گوشت نہیں کھاتے ہو، اور جو تم نے اس گناہگار انسان پہ تبصرے کیے ہیں وہ اس سے بڑا حرام ہے۔ پردہ ڈالنے کا 8واں طریقہ، اے اللہ کے پیارے نبی میں آپ کی تعلیمات پہ قربان جاؤں۔ کہا تم یہ تبصرے کر رہے ہو اور میں نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، وہ تو جنت کی نہروں کی تیراکیاں کر رہا ہے، وہ جو جنت کی نہروں میں سیر کر رہا ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، پردہ ڈالنا سیکھیں، نصیحت کیا کریں، سمجھایا کریں۔ کوئی سزا قانونی بنتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں اس کے بغیر یہ نہیں سمجھے گا تو وہ سزا بھی آپ دلوا سکتے، لیکن بس محض بدنام کرنا، تانے دینا، قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو تانے نہ دیا کرو۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔